الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعۃ ولم يخط اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت حتى اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعة التي قبلها. حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس ہو، پھر وہ آئے جمعہ کے لیے اور کسی کی لوگوں کی گردنوں کو نہ پھیلانگے، پھر وہ نماز پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر لکھی ہے، پھر وہ خاموش رہے حتیٰ کہ امام نکلے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے اپنی نماز سے، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اس کے درمیان اور پچھلے جمعہ کے درمیان جو اس سے پہلے تھا. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے پہنے. نئے کپڑے پہننا یہ بھی بہترین عمل ہے، لیکن اگر اچھے صاف ستھرے پہن لیے جائیں تب بھی بات ٹھیک ہے. اور مرد کے لیے رنگدار کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے رنگدار لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے، اگرچہ مرد نے خریدنے کے بعد رنگے ہوں یا سینے سے پہلے رنگے ہوں، جیسے بھی ہے وہ مرد کے لیے یہ لال رنگ اور پیلے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے. اور فرمایا کہ جو اپنی خوشبو میں سے لگائے اگر اس کے پاس ہو، خوشبو لگانے کے لیے اگر پاس ہے تو لگا لے اور اگر نہیں ہے تو پھر سوال نہ کرے، کیونکہ سوال کرنا جو ہے وہ بندے کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے. پھر وہ جمعہ کے لیے آئے اور جو مسجد میں آنے کے آداب ہیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگے اور سنتیں جو ہے یا نوافل وہ جو ادا کرے، پھر خاموشی سے بیٹھا رہے حتیٰ کہ امام جو ہے وہ نکلے خطبہ کے لیے اور وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے. تو فرمایا یہ اس جمعہ اور اس سے پہلے جو جمعہ پڑھ چکا ہے اس کے درمیان جو ہے وہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اگلی حدیث کے اندر جو ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. حضرت وعن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمتع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غسل کرے جمعہ کے دن یا غسل کروائے اور چل کے ہر کام کو چھوڑ دے اور جلدی سے جو ہے جمعہ کی تیاری کرے اور پیدل چل کے جائے، سوار ہو کے نہ جائے، اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے سنے اور کوئی بھی لغو نہ کرے، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا عمل لکھا جائے گا اور 1 سال کے روزے اور قیام لکھے جائیں گے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں 2-3 چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے یا کروائے، کروانے سے مراد جو ہے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جمعہ کی رات جو آپ گزر چکی ہے، اس رات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر لے کہ دونوں پر غسل بن جائے، تو اب وہ بھی غسل کرے گی اور یہ بھی غسل کرے گا، تو غسل کرنا اور کروانا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے صحبت کرنا جو ہے یہ سنت ہے، جمعہ کی رات جو ہے نا صحبت کرنا بیوی کے ساتھ یہ سنت ہے۔ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خود بھی جمعہ کے دن غسل کرے گا اور بیوی کو بھی کرنا پڑ جائے گا، تو اس وجہ سے جمعے کا بھی غسل ہو جائے گا اور دیگر معاملات۔ اور اس سے جو ہے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب جمعے کے لیے وہ آئے گا تو ایک تو ذہن جو ہے وسواس سے خالی ہوگا، دوسرا جو ہے شہوت کی طرف جو ہے دھیان کم ہوگا، اور تیسرا جو ہے توجہ کے ساتھ نماز ادا کر سکے گا جمعے کی۔ یہ جو ہے حکمت ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ جو دن جمعے کے دن یہ معاملہ کرے، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے تمام کام چھوڑ کے جو ہے جلدی کے لیے جو ہے جلدی سے جو ہے جمعے کی تیاری کرے، اور فرمایا کہ وہ چل کے مسجد کو جائے، سوار ہو کے نہ جائے۔ اگر تو جامعہ مسجد جمعہ کی شاہ کوٹ میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، تو پھر تو چل کے نہیں بلکہ سوار ہو کے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب جائے گا تو واپس آئے گا تو بہت زیادہ دقت ہوگی۔ اور اگر اسلام نگر کے اندر ہی ہے یا پھر قریب کے کسی گاؤں میں ہے تو پھر جو ہے پیدل جانا بہتر ہے۔ اب جو ہے میں یہ حدیث پاک جب پڑھی ہے تو اس سے میں سوچتا ہوں کہ جو بیمار آدمی بھی ہے نا چل کے نہیں آ سکتا، تو وہ بھی جو ہے تھوڑی سی دقت کر کے چل کے آ جائے، کیونکہ ہر قدم کا حساب رکھنا ہے اللہ تعالیٰ، ہر قدم کے بارے میں جو ہے اس کو اجر ملے گا۔ پر میں کہ جو چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے سنیں، یہ بھی چیزیں ہیں۔ امام کے قریب بیٹھنا ہے، کیونکہ جو امام کے قریب بیٹھتا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو جو امام کے قریب بیٹھا ہوتا تھا اس کو خطبہ سن جاتا تھا، جو دور ہوتا تھا اس کو نہیں سنتا تھا۔ اب یہ بات نہیں ہے، اب دور بیٹھنے والے کو بھی سنتا ہے اسپیکر کی وجہ سے۔ تو اب جو ہے قریب بیٹھنے والے کی توجہ زیادہ ہوگی، جو کہ امام کے قریب بیٹھے گا وہ توجہ سے بات سننے گا، اس لیے دور بیٹھنا پھر بھی غفلت کا باعث ہے، زیادہ دور نہ بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے اور جو ہے غور سے سنے اور کوئی بھی لغو کام نہ کرے۔ تو فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا اور قیام کا ثواب لکھ دے گا۔ اب جتنے قدم چل کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب جو ہے، نوافل کا ثواب جو ہے اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا چل کے مسجد کو آئے، جیسے بھی ہو تھوڑا سا دقت ہے تو واپس جا کے چلو سواری پہ چلا جائے، جو کوئی بیمار وغیرہ ہے، لیکن مسجد کو جو ہے چل کے آئے، تاکہ جتنے قدم چل کے آئے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا فاضل اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت
السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.